بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا اس طرح کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا جو پلڑا ہوگا یہ بھاری ہو جائے گا۔ بالکل یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اور شعب الایمان میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا جو پلڑا ہوگا یہ بھاری ہو جائے گا۔ اب اس میں مختلف الفاظ ہیں، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، شعب الایمان میں موجود ہے، بعض احادیث میں الناس کے الفاظ ہیں، بعض میں عالمین کے الفاظ ہیں، بعض میں اہل الارض یعنی تمام زمین والوں کے الفاظ آئے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ترمذی میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی بندے نے خواب دیکھا؟ تو اس نے ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے اپنا خواب بیان کیا، خواب اس طرح بیان کیا کہ یا رسول اللہ آسمان سے ایک ترازو اترا، اس میں آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا تو آپ بھاری نکلے، تو پھر ابو بکر عمر کو تولا گیا تو ابو بکر بھاری نکلے، پھر عمر عثمان کو تولا گیا تو عمر بھاری نکلے، پھر وہ ترازو اٹھا لیے گا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، تو مفہوم عرض کیا ہے، تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ بالکل یہ امیر المومنین خلیفہ اول یار غار و مزار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے، آپ کی شان ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے کہ اگر ایک طرف ساری امت کا ایمان ہو، دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہو، آپ کا جو یقین تھا اللہ رسول پر، اور جس طرح آپ ایمان لائے، آپ نے اسلام کی خدمات کی ہیں، اسلام کے لیے خدمات دی ہیں، پھر حضور کا ساتھ نبھایا، حضور کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ جو آپ کا عشق تھا، محبت تھا، پھر آپ کا جو خوف خدا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی خصوصیات میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ آپ کی خصوصیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی یہ شان ہے۔ تو دیکھیں ہم اہل سنت ہی وہ مبارک جماعت ہے جو حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ اور اہل بیت سے عشق اور محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت کی اپنی خصوصیات ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں، صحابہ کے اپنے فضائل ہیں، خلفائے راشدین کے اپنے فضائل ہیں، امہات المؤمنین کے اپنے فضائل ہیں، ہمارے کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ اہل سنت کے اندر تفضیلی گھسے ہوئے ہیں، اور رافضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان ہے تو پھر مولا علی کی کیوں نہیں شان، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں بیان کرنا ہے۔ بھائی ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اب مولا علی کی حوالے سے جو حدیث ہیں وہ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو مولا علی کے حوالے سے حدیث ہیں یہ اتنی کسی صحابی کی شان میں حدیث ہی نہیں آئی، تو یہ بھی تو ہے نا۔ تو ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے بھائی، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک طرف ساری امت کا ایمان ہو، دوسری طرف ابو بکر کا ایمان ہو، تو ابو بکر کا جو ایمان ہے اس ساری امت کے ایمان پر غالب آ جائے گا، یعنی پلڑا باری ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کی اپنا مقام مرتبہ ہے، ہر ایک کی عزت احترام کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ علیہ بیت سے ہم عشق کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتائے ایسا شخص گمراہ بددین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو بہرحال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار حدیث ہیں آپ کے شان مقام مرتبے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو فضیلت ہے کہ ایک طرف ابو بکر کا ایمان ہو، دوسری ساری امت کا، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے، ٹھیک ہے جی، خصوصیت ہے۔ تو اس سے باقی مولا علی پاک کے ایمان کی یا یعنی ان کا بھی ایمان اعلیٰ درجے کا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا تھا، سیدنا عثمان غنی، تمام صحابہ اہل بیت کا ایمان، ہر ایک ایمان کے درجات ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔